ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود ہیں، حکومتی وزیر۔ فواد چودھری صاحب بہت شکریہ۔ فواد چودھری صاحب کہ درست ہے کہ ابھی بھی کابینہ کا بھی خیال ہے اور وزیراعظم کا بھی خیال ہے کہ مزید ترامیم ہونی چاہیے، اور انہوں نے اپوزیشن سے بھی کہا ہے کہ رابطہ کریں اور مل جل کر نیب کے قوانین میں مزید تبدیلیاں کی جائیں۔ دیکھیں شاید جو پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ڈرافٹس مین نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ کلاس سی یہ ہونی چاہیے، کلاس ڈی یہ ہونی چاہیے، وہ ایک براڈر ویژن دیتے ہیں۔ انہوں نے جو اپنا ایک براڈر ویژن ہے، وہ جو انہوں نے کراچی میں تقریر کی بزنس مین کے ساتھ، انہوں نے اس میں اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنا براڈر ویو جو ہے وہ پہلے بھی دیا ہے، وہ اب بھی دے رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرپٹ ہیں ان کو بچنا نہیں چاہیے، لیکن انوائرمنٹ یہ نہیں بننا چاہیے کہ بزنس مین اور بیوروکریٹ اور جو باقی لوگ ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں نیب لاء کی وجہ سے۔ اب یہ اس کے اوپر اپوزیشن کا پہلے ماننا تھا کہ جی یہ جو قوانین ہیں ان کو تبدیل ہونا چاہیے، گو یہ جو موجودہ نظام ہے یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا ہے۔ نیب کے اندر جو تمام کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں وہ اس دور کے بنے ہوئے ہیں جب وہ خود حکومت میں تھے یا دونوں میں سے ایک حکومت میں تھا، اور یہاں پر جو اپوائنٹمنٹس ہیں جن لوگوں نے تفتیش کی ان میں سے ایک بھی ہمارا لگایا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ ماننا ہے کہ احتساب کا عمل ایسا ہونا چاہیے جس پہ کسی کو کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، اور اس کے لیے جو ترامیم ہیں وہ کی گئی ہیں۔ اب یہ سوال کیبنٹ میں بالکل آیا کہ اس میں اپوزیشن کی بھی سینٹ سے ایک بل جو ہے وہ پاس ہوا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا کو کسی سے ذاتی لڑائی جھگڑے والی تو بات نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں احتساب کا عمل جاری رہے، جو اصل چور ہیں، جو اصل جو انہوں نے کرپشن کی ہے وہ پکڑے جائیں۔ اس کے لیے جو نظام بنانا ہے، اگر اس میں اپوزیشن کے بھی کچھ سجیشنز ہیں وہ بھی لے لینی چاہیے۔ جو باقی کمیٹی بنی ہے پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں، وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے، وہ نیگوشیٹ کرے اور وہ ایک کنسنسس بلڈ کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش، اور میں نے بھی آج یہ بات کی ہے، سینٹ میں بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیے احتساب کا عمل ہو، الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو، یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے، اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ The issue is not on accountability, issue is on the manner of accountability. So manner of accountability جو ہے وہ ہم نے طے کرنا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اتفاق رائے اس کے اوپر بنے گا۔ یہ آپ بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات درست ہے آپ کی، کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو موقع تھا، انہوں نے ان قوانین میں تبدیلی نہیں کی، آپ کی طرف سے کی گئی ہے، مگر آپ ذاتی طور پر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیئرمین نیب کے اختیارات ہیں، جس کو چاہے انکوائری کی سٹیج پہ گرفتار کر لیں، جس کو چاہے انویسٹیگیشن کے، پھر کوئی 1 سال سے جیل میں ہے، کوئی 1.5 سال سے ہے، 90 دن کا ریمانڈ پیریڈ ہے، حالانکہ نہ باہر وہ بھاگ رہے ہیں، نہ کوئی اور معاملہ ہے، ای سی ایل میں ڈال دیں، عدالتیں کہہ رہی ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر قانون سازی ہونی چاہیے جس قسم کے اختیارات ہیں؟ دیکھیں فرینکلی نیب میں میری تجویز تو میں نے تو پہلے بھی بات کی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری 2 3 ایجنسیز ہونی نہیں چاہیے وفاق کی سطح کے اوپر۔ امریکہ میں ایک ایف بی آئی ہے، ہندوستان میں سی بی آئی ہے، اسی طرح سے یو کے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے۔ آپ کو میرے خیال میں تو وفاقی تحقیقاتی ایجنسیز جو ہیں ان کو مرج کرنا چاہیے، ایف آئی اے اور نیب کو ہمیں اکٹھا کرنا چاہیے، اور ہمیں ایکچولی تو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ میں اس بات کے اوپر بھی اس پہ میرا آپ سے تھوڑا سا ضرور میرے پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے اتنا بھی برا کام نہیں کیا کہ جتنا ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں صرف بڑے لوگ پکڑے جاتے ہیں، شور زیادہ ہوتا ہے۔ جو باقی سی آر پی سی کی پاورز ہیں پولیس کی، وہاں پہ جس طریقے سے ہوتا ہے وہ تو بڑا زیادہ خوفناک ہے، لیکن وہ چونکہ غریب لوگ پکڑے جاتے ہیں اس پہ اتنا ایشوز نہیں آتے۔ یہ امیر لوگ پکڑے جاتے ہیں، بڑے لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی بات درست ہے، مگر سی آر پی سی میں اگر کسی غریب آدمی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو ظاہر اس کی بھی تصحیح ہونی چاہیے۔ یہاں پر نیب کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کیسز ثابت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ایک لمبے عرصے کے لیے فواد حسن فواد اگر گرفتار ہیں، احد چیمہ کو 2 سال ہونے والے ہیں، فواد حسن فواد کو 1.5 سال ہونے والا ہے، شاہد خان عباسی گرفتار ہیں، تو کیس ثابت بھی کریں۔ کرپشن ثابت کرنا بہت زیادہ اہم ہے، چاہے بڑے آدمی کی ہو یا چھوٹے آدمی کی ہو، اگر ان کی جو حق موومنٹ ہے، حق آزادی ہے، اس کو سے اگر ان کو ڈپرائیو کیا ہوا ہے، محروم کیا ہوا ہے۔ اس میں زیادہ تر جو پرابلم ہے نا وہ کیپیسٹی کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیب کے اندر جو فورینزک کے ایکسپرٹس اس طرح کے نہیں ہیں، ان کے پاس وائٹ کالر کرائم ٹریس کرنے والے لوگ اس طرح کے نہیں ہیں، ان کا میرے نظر میں، اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 2 جگہ کے اوپر وسائل اپنے خرچ کر رہے ہیں۔ ہم ایف آئی اے کے اوپر، ایف آئی اے کا جو سائبر ونگ ہے
آپ دیکھیے اس کی حالت ہی کوئی نہیں. روزانہ میرے نام سے باقی سب کے نام سے جعلی پوسٹیں آتی ہیں, وہ چلتی رہتی ہیں, اور اس کے اوپر وہ ایکشن نہیں لے پاتے کیونکہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے تو کل ڈی جی ایف آئی اے صاحب کو کہا کہ ہمارے لڑکے یہ جو یونیورسٹیز میں لڑکے لڑکیاں ان کو ساتھ ایفیلیٹ کر لیں تاکہ کم از کم اس کی کوئی کیپیسٹی آپ کی بلڈ ہو سکے. یہی حالت نیب کی ہے. نیب میں آپ نے جو بات کی ہے وہ اصولی طور کے اوپر بالکل صحیح بات ہے. اس میں ریفرنس ٹائم کے اوپر جانا چاہیے, ان کی تحقیقات مکمل ہونی چاہیے, لیکن جب تک ہم یہ کیپیسٹی بلڈ نہیں کریں, انہوں نے تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو فرینکلی سیریس ہی نہیں تھی, لہٰذا انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ نیب کو ایک طاقتور ایجنسی بنائیں, ایک ایف آئی اے کو اور ان کو میری نظر میں تو اکٹھا کرنا چاہیے اور ایک طاقتور ایجنسی بنانی چاہیے. بٹ اب آگے بات چلے گی اپوزیشن سے تو دیکھتے ہیں اس پہ کیسے بات آگے. ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آرمی چیف کے حوالے سے ان کی جو مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ ہے, پہلے حکومت چلی گئی ریویو میں, اور ہم نے اس وقت بھی فاروق نسیم صاحب سے بھی پوچھا کہ کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ ہو نہیں پائے گا پارلیمنٹ میں, اس لیے چلے گئے. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں بہت بنیادی خامیاں نظر آ رہی ہیں اس لیے ہم عدالت میں چلے گئے ہیں. اب آج اچانک کل حالانکہ کابینہ کا اجلاس ہوا, ایک ایمرجنسی سیشن, اور پھر اس کے بعد 24 گھنٹے کے نوٹس پر پارلیمنٹ کا سیشن, اپوزیشن بھی اعتراض کر رہی ہے کہ جی ہمیں آنے کا بھی وقت نہیں دیا گیا. یہ کیا اچانک حکومت نے فیصلہ کیا؟ دیکھیں بات اصل میں پہلی بات تو یہ ہے شاہ زیب کہ یہ فوج کوئی پی ٹی آئی کی فوج نہیں ہے, یہ پاکستان کی فوج ہے. اس پہ نون لیگ کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا پی ٹی آئی کا, پیپلز پارٹی کی بھی اتنی ہی ہے, جے یو آئی کی بھی اتنی ہے, جماعت اسلامی کی ہے, نیشنل انسٹیٹیوشن ہے. میرا نہیں خیال پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کوئی پالیٹکس کرنا چاہتی ہے, اور اس پر بھی ایک وائڈر کنسنسس ہے. جہاں تک آرمی ایکٹ میں ترمیم کا تعلق ہے, ریویو کا تعلق ہے, دیکھیں عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے میں امپلیمنٹیشن ہونی ہے. لیکن آپ اگر یہ سمجھتے بھی ہوں کہ فیصلہ غلط ہے تو آپ امپلیمنٹیشن کے سٹیپس جو ہیں وہ تو آپ لیں گے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں وہ فیصلہ غلط ہے, ہم سمجھتے ہیں آرٹیکل 243 میں پرائم منسٹر صاحب کا جو اختیار ہے وہ انبرلڈ ہے. نیشنل سیکیورٹی ڈٹرمن کرنا پرائم منسٹر کا اور کیبنٹ کا اختیار ہے. سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے اور اس کو ریویو ہونا چاہیے. آرٹیکل 243 کا یہ جو اختیار جو ہے وہ کم کیا گیا وہ بالکل غلط فیصلہ ہے. وہ پرائم منسٹر کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے ٹو اپوائنٹ آرمی چیف, ٹو ری اپوائنٹ آرمی چیف اینڈ ٹو سینڈ ہم ہوم. لیکن اس طرح سے جو آپ نے تشریح کی اس کے نتیجے میں آرٹیکل 243 جو ہے وہ سکویز ہو گیا ہے, جو میرے خیال میں بالکل غلط ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے, سپریم کورٹ ایک فائنل کورٹ ہے, ان کے احکامات کے اوپر جو امپلیمنٹیشن کرنی ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لیے بھی چلے گئے. صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جب پارلیمنٹ میں معاملہ گیا ہے تو کیونکہ جو سپریم کورٹ میں اب ریویو میں گئے ہیں اس میں حکومت نے درخواست کی ہے سپریم کورٹ سے کہ ان کیمرہ ہو, یعنی کہ پروسیڈنگز باہر نہ آئیں, تو پارلیمنٹ کے اندر موقع ملے گا جماعتوں کو اس کے اوپر بات کرنے کا, اس پر ڈیبیٹ کرنے کا, یا جمعے کو فوری طور پر آپ کرانے کا اس کو ارادہ رکھتے ہیں بغیر ڈیبیٹ کے؟ نہیں دیکھیے اس میں تو جس طرح سے میں نے آپ سے یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وائڈر کنسنسس تو پہلے ہی موجود ہے, اور کل انشاءاللہ جو ہے وہ حکومتی جو پولیٹیکل پارٹی ہے پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں حکومتی کمیٹی وہ اپوزیشن کے ریچ آؤٹ کرے گی اور ایک میکنزم طے کریں گے کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جو ہے وہ جانا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ کل اس کے اوپر جو ایک بریفنگ بھی ہو جائے گی, ڈیبیٹ بھی ہو جائے گی, اور ایک ہو جائے گا معاملہ کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. ظاہر ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی, بات چیت ہوگی, ان کا نقطہ نظر بھی سمجھیں گے, اپنا نقطہ نظر بھی بتائیں گے. فوجی صاحب آپ ایک بات بار بار دہرا رہے ہیں اور وہ ہے ڈائلاگ کی, کہ انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. آج آپ نے پارلیمنٹ کے فلور پر بھی یہ بات کی. ڈائلاگ کے لیے آپ نے وزیر اعظم کو یہ دی ہے تجویز کہ جی آپ بات کرنا شروع کیجئے, کیونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف نظر بھی آ رہا تھا, سڑکوں پر بھی تھی, تنقید بھی شدید کرتے تھے, مگر ایک کمیٹی بنا دی تھی جو 18ویں ترمیم پر کام کر رہی تھی, اور اس کمیٹی نے کام کیا اور بہت سموتھ طریقے سے 18ویں ترمیم ہو گئی, اور بہت بڑی تبدیلیاں آئین کے اندر اس ترمیم کے ذریعے ہو گئی. یہ جو ڈائلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ دائرے میں رہیں, ادارے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ تیار ہیں کہ جی ٹھیک ہے ایک دوسرے کے مخالف رہیں مگر ڈائلاگ پھر شروع کریں وزیر اعظم؟ دیکھیں کمیٹی تو بنا دی ہے, پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں یہ کمیٹی جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی بنا دی ہے, وہ ان تمام امور کو دیکھ بھی رہی ہے, بات بھی کر رہی ہے. میرا جو مقصد بات کرنے کا ہے وہ دیکھیے میں تو 2 پارلیمنٹ کے ادارے ہیں, حکومت اور اپوزیشن, اور 2 ادارے جو پارلیمنٹ کے نہیں ہیں, پارلیمنٹ سے باہر ہیں.
میں تو چاروں اداروں سے یہ درخواست کر رہا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا ایک منیمم جو ایجنڈا ہے وہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں دیکھیے ہم ایک 25 سال کا 60% ہماری آبادی ہے. یہ بڑا نوجوان ملک ہے, یہاں پہ ضرورتیں بڑی مختلف ہیں, یہاں کا فیوچر کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک تاثر یہ چل رہا ہے ہمارا کہ ہم تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اختیار جو ہیں وہ گریب کرنے کے چکر میں ہیں یہ, اور اس کی وجہ سے ایک انسرٹینٹی, آپ کے میڈیا میں بھی جب آپ دیکھیں سارے پروگرامز میں ایک ہزل پسل ہے, انسرٹینٹی ہے. وہ نیڈ ٹو کام ڈاؤن, ہمیں تھوڑا رفتار آہستہ کرنے کی ضرورت ہے, مدھم کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑی اسٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے. اس لیے میں تو توجہ دلا رہا ہوں. بہت شکریہ. فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.